اذ قال الحواریون اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنین صدق اللہ خالقنا العظیم۔ 112 نمبر آیت سے مزید سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے اور عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر۔ گزشتہ ذکر میں میں آپ کے لیے مٹی سے پرندہ بناتا ہوں، اس میں پھونکتا ہوں اڑنے لگتا ہے، میں مادرزاد نابینوں کو بینائی دیتا ہوں، کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ تو آج کے سبق میں فرمایا کہ اذ قال الحواریون، اللہ فرماتے جب حواریون نے کہا، حواری حور سے بنا بمانے خالص سفیدی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے خاص صحابہ کو حواری کہا جاتا ہے، حواریون جمع ہے کہ یہ خالص اور مخلص مومن تھے، ان میں بعض دھوبی، بعض مچھیرے، بعض رنگساز تھے، یہ 12 حضرات تھے، بڑے وفادار اور ایماندار تھے۔ یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، حل یستطیع ربک، کیا تیرا رب طاقت رکھتا ہے ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان اتارے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں آداب سے ناواقف تھے، حضرت روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو محض نام سے پکارا، اور حق تعالیٰ کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جو ناواقف پر اس قسم کے وہ فتوے نہیں لگتے، کہ وہ یعنی ان کے دل میں یہ نہیں تھا کہ اللہ طاقت نہیں دیتا، یہ بلکہ وہ اپنے اطمینان کے لیے، اور مختلف مفسرین توجیحات بیان کیے ہیں، اس میں ہم بیان کریں گے کچھ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتقوا اللہ، قال اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اس قسم کے معجزات طلب کر رہے ہو۔ معجزات کا مطالبہ کرنا مومنوں کا کام نہیں، جو معجزہ مطالبہ کر کے دکھایا جائے اور پھر اس پر ایمان نہ لا جائے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ کیسے کر رہے ہو بات؟ کیوں اس قسم کے سوالات کرتے ہو؟ ایمان لاتے ہو، بس اسی پر برقرار رہو۔ کہنے لگے نہیں، قالوا نريد ان ناكل منها، ہم ان سے کھانا چاہتے ہیں، خوانچہ دسترخوان کھانے جب آئیں گے تو ہم کہتے ہیں ہم دیکھ لیں، اسے کھا لیں، وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، اور ہمارے دلوں کو اطمینان مل جائے۔ یعنی علم الیقین سے، علم الیقین علم کے ذریعے کسی چیز کو جاننا، ہم آخرت کو مانتے ہیں، برزخ کے عذاب کو مانتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، جہنم کو مانتے ہیں، تو یہ تمام کیا ہے؟ علم الیقین۔ ان اشیاء پر جو ہمارا ان غیبوں کا علم تو ہمیں ہے نا، یا نہیں ہے؟ آپ کو غیب کا علم ہے نا، کہ وہ یہ چیزیں غیب ہے نا، لیکن ہمارے پاس علم ہے اس کا، قرآن کے ذریعے، حضور علیہ السلام کے ذریعے۔ وہ پتہ نہیں کیا جواب دیں گے جو کہتے نبی کو بھی نہیں ہوتا۔ بھئی اللہ کیا تمام علوم اللہ کے عطا سے تو ہوتے ہیں نا، غیب ہو یا شہادہ ہو۔ عالم الغیب والشہادہ، اللہ کی 2 صفت ہیں کہ حاضر چیز کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ کو بھی۔ اب کوئی کہتے نہیں غیب تو اللہ کی صفت ہے، تو شہادہ بھی تو اللہ کی صفت ہے۔ شہادہ ظاہر چیز کو جو اللہ جیسے جانتا ہے، کائنات میں کوئی اور نہیں جان سکتا۔ پوشیدہ کو جو اللہ جیسے جانتا ہے،
اس کے الگ اعتبار ہے، ہم جو جانتے ہیں اس کا الگ اعتبار ہے. لیکن بعض مولوی جو ہے نا وہ شہرت کے بڑے بھوکے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی ایسی ڈنڈی مار دو کہ لوگوں کا کم از کم متذبذب ہو جائیں گے اور ہمارا واہ واہ ہو جائے گا کہ بھائی ان غریبوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے علم غیب تو. میں نے بولا اگر جس اعتبار سے انبیاء کے لیے مانتے، اگر اس اعتبار سے اب اللہ کو مانتے تو اب تو کافر ہو جائے گے. وہ عوام کے سامنے وہ گرگٹ کی طرح ایسے موٹے ہو جاتے ہو، کہتے اگر دودھ پیا تو آ جاؤ. لوگ کہتے واقعی. میں نے بولا واہ کیا بات ہے. چاچے پردیش سکھ نہیں لیتے لیتے اخپل ورتا گرست کاری، دوسروں کا موقع نہیں دیکھا نا تو کہتے میرا تو پلک ہے پلک. ارے انبیاء نبی کے جو تعریف ہی ہے بھائی، نہ وہ کتاب کا حوالہ دیتے ہیں نہ کسی تاریخ کا حوالے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس تو تمام غیبوں کی باتیں تو کرتا ہے. اللہ کی ذات غیب ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کی صفات غیب ہے یا نہیں ہے؟ فرشتے غیب ہے یا نہیں ہے؟ ہم سے تو تمام چیزیں غیب ہے. قبر کے حالات ہو، برزخ کے حالات ہو، قبر برزخ کے حالات ہو، محشر کے حالات ہو، کوثر کے حالات ہو، جنت کے حالات ہو، یہ تمام کہاں ہم نے دیکھے. اور حضور ایسے بتاتے جیسے گویا کہ وہ دیکھ رہا ہے. تو یہاں ان کا علم یقین سے انہوں نے چاہا ترقی کر کے عین الیقین حاصل کریں. ثم لترونها عین الیقین. اب تو جہنم کو علم الیقین سے مانتے ہو، اگر نہیں مانو گیا اس کے لیے بچو گے نہیں تو پھر عین الیقین کہ یہ وہ جہنم ہے. کلا انہا لظی نزاعۃ للشوا. یہ شور مچانے والا جہنم اب یہ کیسے، یہ تدعو من ادبر وتولی، پیٹ کر کے دنیا کی طرف جانے والا، اللہ کی بندگی کو چھوڑنے والا، اس کو جہنم کہے گا اب کہاں جاؤ گے، اب تو گرفتاری آ گئی. تو انہوں نے عین الیقین حاصل کرنے کے لیے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی ربی ارینی کیفا تحیی الموتی، اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے پریکٹیکل عین الیقین. علم الیقین تو مجھے تو ہے، انبیاء کو تو بڑی شان ہے. 260 نمبر یہ میں تیسرے پارے میں دوسرے نمبر سورت میں یہ اعلان. ابراہیم علیہ السلام نے کہا یقین تو تھا نا لیکن عین الیقین پریکٹیکل دیکھ لوں. تو اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کیا تو آپ یہ مانتے نہیں ہیں؟ کہتے نہیں. کیوں نہیں یا رب؟ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. میں مشاہدہ کروں گا تو پھر یہ الگ بات ہوگی. تو اسے معلوم ہوا کہ ایمان کے درجے مختلف ہیں اور کوئی شخص نبی کے طرح ایمان والا نہیں ہو سکتا. وَنَعْلَمُ جان لے ان قد صدقتنا کہ آپ نے ہم سے سچ کہا. وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ اور ہم ہو جائیں اس پر گواہوں میں سے، یعنی ہم آپ کی نبوت کے عینی گواہ بن جائیں اور بعد والے ہمارے اس عینی گواہی سے فائدہ حاصل کریں. عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں 30 روزے رکھنے کا حکم دیا. ان سے فراغت حاصل ہونے پر ان سے بھی دعا کرائی اور خود بھی دعا کی جو یہاں مذکور ہے. خیال رہے کہ اس آیت کریمہ میں دسترخوان سے کھانا غذاً یا دواً کھانا مقصود نہ تھا بلکہ تبرکاً کھانا مقصود تھا، جس سے ان کے دلوں میں نور و سرور پیدا ہو. اطمینان سے مراد دل کا دائمی چین و سکون. وہ صدقتنا کا مطلب یہ ہے کہ رب نے جو آپ کو مقبول دعا بنایا ہے ہمیں اس کا یقین اور اب کی تصدیق عین الیقین سے ہو جائے کہ واقعی. پہلے انہوں نے تو یہ تو کہہ دیا نا آمنا واشہد بأننا مسلمین، یہ تو کہہ دیا تھا بأننا مسلمون. علیہا من الشاہدین قال عیسی ابن مریم. آخر کار عیسیٰ علیہ السلام نے دعا شروع کی. تو دعا کے لیے، کسی حاجت کے لیے روزے رکھنا، نماز پڑھنا اور اچھے لوگوں سے دعا کے لیے کہنا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں
کہ آپ اگر نماز جنازہ پڑھ لیں یا نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد دعا مت کیجیے، اور بڑے ہنس کے بولتے ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہو نا، بولے اگر حضور نے کی ہوتی تو ہم بھی کر لیتے۔ ارے خدا کے بندے، میں تمہیں قرآن سے دکھاتا ہوں، آ جا۔ ہر عبادت کے بعد، عبادت کے شروع میں بھی دعا کرو، یا اللہ اس عبادت کی توفیق عطا فرما، اور عبادت کے بعد بھی دعا کرو، یا اللہ تیری عبادت جیسے مناسب ایسے ہم نے نہ کی، بلکہ اللہ تو اپنے فضل سے قبول فرما۔ ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تو اللہ کا حکم تھا نا، لیکن اس کے بعد کہتے ہیں ربنا تقبل منا، یا اللہ قبول فرما۔ تو ہم ہر نماز کے بعد یا اللہ قبول فرما، ہم تو ایسے نماز کہاں پڑھ سکتے ہیں جو قرآن نے جن نمازوں پر اللہ کی رضا، جنت، کامیابی لکھی، وہ نماز ہم کہاں پڑھ سکتے ہیں؟ ہم تو کن نماز میں کہ وہ سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں کہ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، کوئی بعد میں آ رہا ہے تو کسی کو پتہ نہیں ہے، کسی کو تو فرائض اور ارکان کا پتہ نہیں ہے، تو کوئی ایک پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا۔ تو یہ تو نہ حافظون میں ہے، نہ دائمون میں ہے، اور نہ خاشعون میں ہے، اب تو بس عجیب سے نماز ہی ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ بس تو ہی قبول فرما، ہماری عبادتوں کو نہ دیکھ، تو اپنے رحیمی کریمی کی خاطر ہم سے راضی ہو جا، ہم تیری رضا چاہتے ہیں۔ اللہم ربنا، دعا کے شروع میں اللہم لگانا اچھی بات ہے، کوئی بھی دعائی الفاظ ہو، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ ایک مولوی کے پاس طالب علم تھا، نماز پڑھ رہا تو وہ کہتا تھا والذین یقول، اس طرح ہلتا تھا، اللہ انہیں صحت دے، بیمار ہے۔ والذین یقولون، بہت سارے مولوی ایسے کہ ممبروں میں ہوتے لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کیا، اور پھر جب قرآن میں دیکھ لیتے نا کہتے یار اب تو آ گیا۔ ایک مولوی یہ دعا میں نے خود سنتے وہ یہ دعا کر رہا ہے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، میں نے بولا پتہ نہیں اللہ خیر کرے، یہ کون سی دعا مانگ رہے؟ تو وہ یہ کرے وقر رب ارحم وارحم، بھائی یہ قر کیوں لگا رہے؟ میں نے خود پڑھا ہے۔ اب لڑائی بھی نہیں اس کا، بھائی جب دعا کر رہے ہو تو آپ یہ تھوڑی حکم دے رہے کہ اے محبوب آپ کہہ دیں کہ اے میرے رب رحم فرما، آپ یہ تو آپ کہتے ہیں اللہم رب اغفر، اللہم ربنا ہب لنا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا، اللہم ربنا ظلمنا انفسنا۔ اب اس غریب کو نہ پڑھا ہے تو علماء کے پاس نہ دعا کرنا سیکھا، اس نے بولا ہم نے تو پورے قرآن کی آیت یاد کر گی، سورہ اعراف آیت نمبر 23 اس میں لکھا ہوا ہے قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم، کہتے حوالہ بھی ہمیں یاد ہے اور پورے الفاظ بھی یاد ہے، وہ قالا لکھا ہوا ہے۔ اچھا ومن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب، لوگ کہتے ہم نہیں کہتے، عجیب دعا مانگ رہے ہیں۔ وہ اجتماعی دعا، انفرادی دعا، کوئی پتہ نہیں اس غریب کو، بس سر ہلا رہے ہو، بس عوام بھی ماشاءاللہ ہیں، کہتے یار دعا تو بڑی پیار کی، تیرے لیے نہیں کی بھائی، ہاں وہ اپنے لیے لگا ہوا تھا کچھ تو ایسی بس، ہاں اس غریب کو پتہ نہیں تھا کہ سب کو دعا کیسے مانگی جاتی ہے، اپنے لیے کیسے مانگی جاتی ہے۔ اور ایسے بھی دیکھے جنہوں نے 8 سال تک پڑھا ہے لیکن جیسے گئے تھے، بعض ایسے ہوتے ہیں نا، حضور علیہ السلام کے پاس پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا، اللہ فرماتا ہے جس حالت میں آئے تھے اس حالت میں واپس گئے، تو یہ غریب مدرسے میں تو گیا، ویسے سر ہلاتے گیا، کلاس میں بیٹھا، لیکن کبھی پتہ نہیں چلا کہ ہے کیا۔ وہ بولا ڈگری مل گئی، چلو امامت تو مل جائے گی، آپ نے درس قرآن آتا ہے نا، اس غریب کو درس حدیث۔ تو اللہم کی کلمات مستحب عمل ہے کہ آپ کہ اے اللہ، یا اللہ، اللہم ایک معنی دعائے کلمات، اللہم سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ربنا اللہم ربنا انزل علینا، یا اللہ اتار نازل فرما ہم پر، مائدۃ من السماء، ایک خوان آسمان سے، ایک کھانے کا دسترخوان، تکونو ہو جائے لنا ہمارے لیے، عیدن عید، عید کے جو جس دن کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کو عید کا دن کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ خوشی کا دن۔ کچھ جاہل ہوتے کہتے ہیں سال میں 2 عیدیں، میں نے بولا ہاں شرعی عید 2 ہیں، لوگوں اعتبار سے، اسے عام اعتبار سے اگر کوئی میلاد مصطفیٰ کو عید کہتے ہیں تو تمہیں کون سی بخاری آ جائے گی؟ ہم تمہیں ثابت کرتے، آ جا ہمارے ساتھ بیٹھ جا ذرا، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ خدا کے بندے، عقل ہوتی تو اس قسم کی باتیں نہ کہتے۔ لِأَوَّلِنَا، ہمارے اگلوں کے لیے، وَآخِرِنَا، ہمارے پچھلوں کے لیے، اس سے معلوم ہے کہ حضور پرنور کی ولادت کے دن کو عید
منانا عید منانا سنت پیغمبر سے ثابت ہے، کیونکہ حضور پونیت کی ولادت مائدہ سے بڑی نعمت ہے۔ اس نعمتوں کی تاریخ منانا ہم 14 اگست کو مناتے ہیں۔ اس دن کو یاد کرنا، فذکرہم بایام اللہ، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ جس دنوں میں اللہ کے بڑے بڑے احسانات ہوئے ان کا تذکرہ کیا کرو۔ کیوں کہ اس نعمتوں کو یاد کرنا بھی ذکر و نعمت شکرہا۔ افسوس کی بات ہے، اللہ میں بدعات سے خرافات سے بچائے، لیکن اگر ایک چیز مستحب عمل میں ہے، حضور علیہ السلام کے حیات طیبہ، سیرت طیبہ، بچپنا، جوانی سب بیان کرنا، ہاں یہ تو امت پر فرض ہے۔ امام بصری کیا کہتے ہیں؟ محمد ذکر روح لانفسنا، محمد شکر فرد علی اممی۔ حضور کا ذکر تو ہماری جسم کی روح ہے، ان کا ذکر کرنا تو امت پر فرض ہے۔ ہماری دنیا میں کون سی عبادت ہے حضور کے ذکر کے بغیر پوری ہو جائے؟ نیت تو کرو گے نا، تو نیت میں کیا کرو گے؟ ہاں اللہ اکبر، کہ یہ تو نماز تو پڑھتا ہوں، لیکن ایک مولانا تھے ماشاءاللہ، افغانستان کے تھے، وہ ماشاءاللہ بڑے میلاد کے موضوع پر بڑے اچھے بیانات کرے۔ بولا قرآن کے 6666 آیتیں، ہر آیت پڑھ کے حضور کا میلاد ثابت کروں گا۔ بولا چیلنج ہے میرا، ثابت نہ کیا تو جو سزا چور کی ہو میری، ہر آیت سے ثابت کروں گا۔ بولے یہ آیت پڑھیں گے میں اب ثابت کروں گی۔ یہ استدلال کا طرز استدلال میرا یہ ہے۔ تو کہا کہ آپ کہے یہ قرآن کی آیت ہے؟ میں بولا کون سا قرآن؟ ہاں یہ والا قرآن جو حضور پر نازل ہوا۔ اچھا کون سا حضور؟ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں ان کی ولادت ہوئی؟ مکہ المکرمہ میں۔ والدین کا نام ہے؟ بولے میلاد کا ذکر ہو جائے گا، ہر آیت پہ میلاد کا ذکر ہو جائے گا۔ پتہ نہیں حضور کی ولادت سے چڑ کیوں ہے؟ اگر کوئی خرافات کر دے تو خرافات سے تو ہمیں بھی چڑ ہے۔ وہ تو اگر فرض نماز میں ہو، سنت میں ہو، شادیوں میں ہو، کہیں بھی ہو، اس سے تو ہمیں بھی بدعت سیاح سے تو ہمیں بھی چڑ ہے۔ لیکن نفس میلاد مصطفیٰ کا ذکر، اس سے اگر چڑھے تو اپنی خیر منائے۔ میں تو کہتا ہوں اگر تم کہتا کہ میلاد مصطفیٰ ثابت نہیں ہے تو اپنا کلمہ دوبارہ پڑھو۔ میلاد مصطفیٰ کیا؟ حضور کی ولادت ثابت نہیں ہے؟ وَلَمْ يُولَدْ، یہ تو اللہ کی صفت ہے۔ نہیں اس کو منانا اور خوشی کرنا، پھر پوری تفصیل سے بولا میلاد مصطفیٰ ثابت ہے، ہاں کیونکہ یہ تو مخلوق کی تو صفت ہی ہے۔ لیکن اس کا تذکرہ کرنا اور لوگوں کو بتانا اور اس پر خوشی کا اظہار کرنا کہ ہم ایسے نبی کی امت ہے، الحمدللہ اس کی نعت پڑھنا، ہمیں یہ گوارا نہیں ہے۔ پھر یہ کھل کر بولو، پھر ہم بھی کہیں گے اب تو نے اپنے جو دل میں تھا اس کا حق ادا کیا کہ بھائی کسی کا بھی ذکر کرتے ہیں لیکن نبی کے ذکر سے ہمیں 104 کا۔ منافق اور مسلمان میں فرق کیا ہے؟ حضور کے ذکر سے جس کا چہرہ شاش بچا شاش ہو جاتا ہے۔ پٹھانوں میں ایک شعر ہے، ڈیرے فقیرہ باندھی لگی سوکچی خبر دے جانان رہا تھا کی، کہتے مجھے بڑی اچھی لگتی جب میرے محبوب کی باتیں ہوتی ہے تو واہ کیا بات ہے۔ ہاں تو تمہیں نبی کی باتیں بری لگتی ہے؟ کوئی بھی حضور کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ پکم میں پل کے چم ذکر دا نبی و نشی، خفت لاڑ شمد ازرا میں تسلی و نشی۔ تو اس طرح بڑے بڑے واقعاتوں کو ہم 14 اگست بھی مناتے ہیں نا، کہ ہمیں بہت بڑی نعمت ملی ہے بھائی، اور اس پر کیا کرنا ہے؟ ڈول ڈماکے نہیں، کہ اللہ کا شکر ادا کرے، صدقہ کرے، نفل پڑھ لیں یا روزہ رکھ لیں، یہ طریقہ کار ہوتا ہے میلاد مصطفیٰ کا۔ وَآیَةً مِّنْکَ، اور تیری طرف سے ایک نشانی، وَارْزُقْنَا مِنْ رِزْقِكَ، عطا فرما، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، تو سب سے بڑھ کر رزق دینے والا ہے۔ رزق کے 3 معنی ہیں، رزق دینے والا، رزق پیدا کرنے والا اور روزی پہنچانے والا۔ یہاں تیسرے معنی مراد ہیں، جو دوسروں کے لیے ظاہری طور پر رزق مہیا کرتے ہیں، اور سبب رزق جیسے امیر فقیر کے لیے اور حاکم رعایا کے لیے کہ وہ رزق کے ظاہری اسباب ہیں، اور اللہ تعالی حقیقی رازق مسبب الاسباب ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ کے ذمہ کرم پر ہر مخلوق کا رزق ہے۔
قال اللہ انی منزلها، رب نے فرمایا میں نازل کرنے والا ہوں اس خوانچے کو علیکم تم پر، فمن یکفر جو کفر کرے گا بعد منکم اس کے بعد تم میں سے، فانی اعذب تو میں عذاب دوں گا، ایسے عذاب کہ میں کسی کو سارے جہان میں کسی کو نہ دیا ہوگا، ایسے عذاب میں پھر مبتلا کروں گا۔ کریم مولا سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نعمتوں پر شکر ادا کریں اور نیک لوگوں سے ایسے پریشان کن سوالات نہ کریں، ٹھیک ہے، کہ تو اپنی کرامت دکھا دے اور یہ کر دے۔ قرآن پاک موجود ہے، سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ وہ استقامت ہے۔ وہ ولی نہیں کہ ہوا میں اڑ رہا ہے، ولیوں کے کبھی فرض نماز قضا نہ ہو، کبھی حرام کے طرف ان کے ہاتھ نہ بڑھے، کبھی شریعت مطہرہ کے خلاف کرتے ہوئے نہ دیکھے، یہ سب سے بڑے ولی ہیں اور یہ سب سے اس کی بڑی کرامت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پیاروں سے، اپنے پیاروں نیک لوگوں سے محبت کر کے قرآن پاک سن کر ان جیسے اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ تکبر حسد سے بچا، ہمارے بیماروں کو شفا دے، بے روزگاروں کو رزق حلال، ہم سب کے محرومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینے پر موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔